بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر طرف یہ شور مچا ہوا تھا کہ آج گاؤں سے تیسری لڑکی بھی غائب ہو گئی۔ وہ کب اور کیسے غائب ہوئی اور کہاں گئی، یہ سب کیسے ہوا، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ رو رہے تھے کہ صبح ہم اٹھے تو ہماری بیٹی اپنے بستر پر نہیں تھی۔ سارے گھر میں تلاش کر لیا، وہ کہیں نہیں ہے، اور کہنے لگے کہ ہمیں تو شک ہے کہ یہ سب وڈیرے کا ہی کام ہے۔ تم تو اس کے خاص ملازم ہو، اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھتے ہو، تو تم ہماری بیٹی کو تلاش کرو اور ہمیں اس تک پہنچنے میں مدد کرو۔ غائب ہو جانے والی لڑکی کی عمر 18 سال تھی اور وہ اپنے بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹی تھی۔ ہم سب گاؤں والے بہت حیران اور پریشان تھے کہ یہ ہمارے گاؤں میں کیا ہونے لگ گیا ہے، کنواری لڑکیاں کیوں غائب ہونے لگ گئی ہیں۔ یہ تیسرا واقعہ تھا اور اس سے پہلے بھی 2 واقعات ایسے ہو چکے تھے۔ سب سے پہلے گاؤں کے کمہار فضل کی بیٹی شانو غائب ہو گئی تھی اور ہم سب کو یہی لگا تھا کہ وہ کہیں بھاگ گئی ہے۔ سب نے اس کا بہت مذاق بنایا اور اس کو بہت باتیں سنائی گئیں کہ تم نے اپنی بیٹی کی تربیت اچھی نہیں کی، اس لیے وہ بھاگ گئی ہوگی۔ مگر 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ پتہ چلا کہ ایک اور کنواری لڑکی اپنے گھر پر موجود نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ نے اسے ہر طرف تلاش کر لیا اور پتہ چلایا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ اس لڑکی کے بارے میں تو یہ خیال بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ بھاگ گئی ہوگی، کیونکہ وہ انتہائی نیک اور شریف لڑکی تھی، پردے دار اور حیا والی۔ اس کی گواہی تو پورا گاؤں دیتا تھا۔ اس لیے سب واضح طور پر پریشان ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں لڑکیوں کو کسی نے اغوا نہ کر لیا ہو۔ پولیس میں بھی رپورٹ کروائی گئی تھی، لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ گاؤں کے معاملات میں کم ہی دخل اندازی کرتی تھی۔ ابھی پہلے 2 لڑکیوں کا سراغ نہیں ملا تھا کہ پتہ چلا آج تیسری لڑکی بھی غائب ہو گئی ہے۔ یہ صورتحال بہت ہی خوفناک تھی اور اس لڑکی کے ماں باپ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں وڈیرے پر نظر رکھوں اور اس کے بارے میں معلومات کروں، کیونکہ ان کو شک تھا کہ ان کی بیٹی اسی کے قبضے میں ہوگی۔ بقول ان کے کہ کچھ عرصے پہلے وڈیرے نے اس کا رشتہ مانگا تھا اور ہم نے انکار کر دیا تھا، اور ہمیں پورا شک ہے کہ اس نے ہی ہماری بیٹی کو غائب کروا لیا ہے۔ میں اب انہیں کیا بتاتا کہ میں صرف نام کا ہی ان کا خاص ملازم ہوں، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ میری اوقات ایک غریب کسان سے زیادہ نہیں تھی جو چودھریوں کے یہاں ملازم تھا، اور وہ مجھ پر بہت ظلم بھی کرتا تھا۔ میرے ماں باپ بھی وڈیرے کے گھر پر ہی کام کرتے تھے اور بابا کے مرنے کے بعد ان کی جگہ میں حویلی میں نوکر ہو گیا۔ میرا کام وہاں کی دیکھ بھال کرنا تھا، اور اگر مجھ سے ذرا سی بھی بھول چوک ہو جاتی تو وڈیرے کے ہاتھوں میری شامت آ جاتی۔ وہ میری ایک چھوٹی سی غلطی کو بھی معاف نہیں کرتا اور بہت سزا دیتا تھا، کیونکہ ہمارا کئی سالوں کا قرض اس کے اوپر تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ میں اس کی نوکری چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا اور نہ ہی کہیں اور جا سکتا تھا، کیونکہ اس کی پہنچ بہت زیادہ تھی۔ جب بھی کوئی ملازم اس کے گھر سے فرار حاصل کرتا تو وہ کہیں سے بھی اس کو ڈھونڈ لاتا تھا اور پھر اس کی بہت بری حالت کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس سے بہت پریشان تھا، لیکن پھر بھی اس کے ہاں کام کرنے پر مجبور تھا۔ اسی طرح وہ ایک عیاش آدمی تھا اور کئی بار میں نے اسے کوٹھے پر بھی جاتے دیکھا تھا، لیکن پھر بھی یہ شک کرنا کہ گاؤں کی لڑکیاں بھی اسی نے اغوا کی ہوں گی تھوڑا مشکل تھا، کیونکہ میں حویلی میں ہی ہوتا تھا اور میں نے وہاں پر ایسی کوئی مشکوک بات نہیں دیکھی تھی۔ میں نے جب یہ اس لڑکی کے ماں باپ کو کہا تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں نہیں پتا، تم حویلی کے ملازم ہو، تم کیسے بھی کر کے راز معلوم کرو ہماری بیٹیاں کہاں پر ہیں۔ میں کوئی ان کو جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی ان سے وعدہ کر لیا۔ میں اپنے کام پر چلا آیا تو خلاف معمول حویلی میں بہت خاموشی تھی۔ پتہ چلا کہ وڈیرا حویلی میں نہیں ہے، وہ کہیں گیا ہوا ہے۔ مجھے شک ہوا کہ کہیں اس لڑکی کے ماں باپ ٹھیک ہی تو نہیں کہہ رہے، یہ بھی گاؤں میں نہیں اور ان کی لڑکی بھی کل رات سے غائب ہے۔ ہو نہ ہو ان دونوں واقعات کا آپس میں کچھ نہ کچھ تو تعلق ضرور ہو سکتا ہے۔ میں نے وڈیرے کے ڈرائیور حاکم کو فون کیا، وہ میرا اچھا دوست تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم صاحب کو لے کر کہاں گئے ہو اور اس وقت کہاں پر موجود ہو، تو وہ کہنے لگا کہ صاحب تو کوٹھے پر آئے ہوئے ہیں اور وہ رات سے ہی ادھر ہیں۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ گاؤں میں سب خیریت ہے نا؟ میں نے اسے تسلی دے کر فون بند کر دیا۔ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اگر وہ کل رات سے ادھر ہی تھے تو پھر بظاہر تو ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا تھا، لیکن یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا لگ رہا تھا۔
میں نے حویلی کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ بڑی مشکل سے تہ خانے تک بھی رسائی حاصل کی تاکہ دیکھ سکوں کہ کہیں لڑکیوں کو وہاں پر تو نہیں رکھا گیا، لیکن وہ لڑکیاں وہاں پر بھی نہیں تھیں۔ 3-4 دن ہو گئے تھے اور ابھی تک کچھ بھی معلوم نہیں ہو پایا تھا کہ پھر سے 2 لڑکیاں اچانک ہی اپنے گھروں سے پراسرار طور پر غائب ہو گئی تھیں۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ غائب ہونے والی ساری لڑکیاں کنواری ہی تھیں اور کم عمر بھی۔ 1 یا 2 واقعے ہوتے تو ہم لوگ سمجھ جاتے کہ شاید لڑکیاں اپنے گھر سے بھاگ گئی ہوں گی، مگر یہ تو معمول ہی بنتا جا رہا تھا اور ہرگز بھی یہ چپ کر کے بیٹھنے والی بات نہیں تھی۔ سب لوگوں کو اگرچہ گاؤں کے وڈیرے پر ہی شک تھا، مگر کوئی بھی کھل کر اس کو غلط نہیں کہہ پا رہا تھا، کیونکہ ایک بار وہ جس کا دشمن بن جاتا اس کی 7 نسلوں تک وہ دشمنی چلتی تھی۔ اس لیے لوگ براہ راست اس کو کچھ کہہ بھی نہیں پاتے تھے اور اندر ہی اندر کوڑھتے بھی رہتے۔ مجھے بھی اب وڈیرے پر شک ہونے لگا تھا، کیونکہ جس رات بھی کوئی لڑکی غائب ہوتی اسی رات وہ بھی حویلی میں موجود نہیں ہوتا تھا، لیکن میرے پاس کوئی پکا ثبوت نہیں تھا، اس لیے میں خاموش تھا۔ سب لوگوں نے آپس میں مل کر فیصلہ کیا کہ ہم سب کو وڈیرے پر شک ہے تو ہمیں اس کے خلاف تھانے میں رپورٹ کرنی چاہیے۔ اگر ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے تو وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اس بات پر سب نے اتفاق کیا اور طے پایا کہ اگلے دن سب شہر جا کر شہر کے تھانے میں رپورٹ لکھوائیں گے، مگر اس سے پہلے ہی ایک ایسا حادثہ ہو گیا جس نے ہم سب کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ صبح ہی صبح وڈیرے کے آدمی پورے گاؤں کی تلاشی لیتے پھر رہے تھے۔ وہ ایک ایک گھر کے اندر جا کر دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد معلوم ہوا کہ وڈیرے کی بہن بھی رات سے غائب ہے اور اسی کی تلاش میں ہر طرف چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اب تو سب لوگوں کی پریشانی دوبالا ہو گئی کہ جس پر شک تھا اس کی خود کی بہن بھی غائب ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب تو یہی تھا کہ اس معاملے میں وہ شامل نہیں تھا۔ پورے گاؤں میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ وڈیرے کے آدمی ہر کسی سے پوچھ گچھ کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اپنی بہن کے لیے بہت پریشان نظر آ رہا تھا اور اس کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن سارا دن گزر جانے کے باوجود بھی اس کی بہن کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ گاؤں والے الگ پریشان ہو گئے کہ ہمیں تو وڈیرے پر شک تھا اور اب اس کی خود کی بہن ہی غائب ہو گئی ہے، تو اب ہم اس پر کیسے شک کریں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ کون اس سارے معاملے کے پیچھے ہے؟ سارے دن کی تھکن کے بعد میں شام کو یہی سب سوچتا ہوا گھر آ گیا کہ جانے اب اس معاملے کو کون حل کرے گا۔ ابھی میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھے ہی تھے کہ اچانک میں اچھل پڑا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ وڈیرے کی وہ بہن جس کو وہ پورے گاؤں میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا تو وہ تو میرے کمرے میں ہی موجود تھی۔ میں اسے دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں بھاگ کر باہر جاتا اور سب کو بلا کر لاتا، اس نے اچانک میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا۔ کہنے لگی، خبردار یہ بات کسی کو مت بتانا کہ میں یہاں تمہارے گھر پر ہوں۔ مجھے تمہاری مدد کی بہت ضرورت ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ وڈیرے کی بہن میرے گھر پر کیا کر رہی ہے اور اس کو تو اس کا بھائی ڈھونڈ رہا ہے، اور یہ میری مدد کیوں مانگ رہی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کے بھائی آپ کو ہر طرف تلاش کر رہے ہیں، میں جا کر بتاتا ہوں کہ آپ یہاں ہیں۔ تو اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے، کہنے لگی، ابھی ان کو یہ سب بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ مجھے تمہاری مدد کی بہت ضرورت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ گاؤں سے جتنی بھی لڑکیاں غائب ہوئی ہیں ان سب کو بازیاب کروایا جائے، اور میرے اس کام میں صرف تم ہی مدد کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے بیڈ پر سے چادر نیچے کھینچی تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا، کیونکہ بیڈ پر تو بہت سارے نوٹ پھیلے ہوئے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ اگر تم میری مدد کرو گے تو یہ سارے پیسے میں تمہیں دے دوں گی، اور ان پیسوں سے تم میرے بھائی کا قرض اتار کر کہیں بھی ایک نئی زندگی شروع کر پاؤ گے۔ میں ابھی بھی اس الجھن میں ہی تھا کہ میں تو ایک غریب مزدور آدمی ہوں، اس محل کی رانی کو آخر مجھ سے ایسا کیا کام پڑ گیا، اور وہ ساری لڑکیاں کہاں ہیں؟ سب کچھ جب میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں تمہارے سب سوالوں کا جواب دوں گی، مگر پہلے تمہیں میری مدد کی حامی بھرنی ہوگی اور ان پیسوں کو اپنے پاس رکھنا ہوگا۔ اتنے پیسے دیکھ کر تو کسی کی نیت بھی خراب ہو سکتی تھی، اور میں تو ایک مجبور انسان تھا جس کے سر پر لاکھوں کا قرض تھا۔ اس لیے میں نے ہاں کرنے میں دیر نہیں لگائی اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا، لیکن اگر وڈیرے کو کچھ پتہ چل گیا تو مجھ پر الزام نہیں آنا چاہیے، میں اس کا ظلم مزید نہیں سہ سکتا۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو،
جب موقع آئے گا تو میں سارا الزام اپنے سر پر لے لوں گی۔ وہ پل پل مجھے حیران کر دینے پر تلی ہوئی تھی، مگر میں اب چونکہ اس کے ساتھ کا وعدہ کر چکا تھا، اس لیے اب یہ وعدہ تو مجھے ہر حال میں نبھانا ہی تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ ساری لڑکیاں کہاں ہیں، کیا آپ جانتی ہیں؟ کہنے لگی، ہاں میں سب جانتی ہوں کہ وہ سب کہاں پر قید ہیں، اور میں انہیں رہائی دلانا چاہتی ہوں، اسی لیے تو میں خود بھی گھر سے فرار ہو گئی ہوں۔ ایک پل کے لیے میں نے چونکتے ہوئے پوچھا کہ اس سب کے پیچھے کہیں وڈیرے کا ہاتھ تو نہیں؟ تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، ایسی بات نہیں ہے، میرے بھائی کا ان سب سے دور دور تک کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ مانا وہ بہت برا انسان ہے، مگر اس کام کے پیچھے وہ نہیں، کوئی اور ہی ہے، اور ہمیں اسے تلاش کرنا ہوگا۔ میں ہرگز بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اتنی گھٹیا حرکت گاؤں میں سے کون کر سکتا ہے۔ مجھے تو یقین تھا کہ یہ کام کسی باہر والے آدمی کا ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے گاؤں کے لوگ بہت سیدھے سادے اور شریف سے تھے۔ وڈیرے کی بہن مجھے کہنے لگی کہ تمہیں میرے ساتھ شہر چلنا ہوگا، وہ سبھی لڑکیاں شہر میں ہیں اور ہمیں انہیں وہاں جا کر چھڑانا ہوگا۔ کیونکہ میں اب اپنے سارے فیصلوں کا اختیار اسے دے چکا تھا، اس لیے میں اسی وقت اس کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں گاؤں کے کچھ لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا تو میں نے کہا کہ ہم رک جاتے ہیں اور انہیں سب بتا دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، ہم یہاں پر رکنے کا خطرہ نہیں لے سکتے، ہمیں بھاگنا ہوگا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بھاگنا شروع ہو گئی اور سامنے سے آتی بس میں سوار ہو گئی، جبکہ میں صاف دیکھ رہا تھا کہ پیچھے سے لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے تھے اور ہمیں گاڑی سے اترنے کے اشارے بھی کر رہے تھے۔ لیکن بہت جلد ہم ان کی نظروں سے دور ہو گئے کیونکہ بس رفتار پکڑ چکی تھی۔ ہم دونوں بہت احتیاط سے گھر سے نکلے تھے اور ہم نے پورے راستے کوشش کی تھی کہ کسی کی نظر ہم پر نہ پڑے، لیکن پھر بھی گاؤں کے وہ چند لوگ ہمیں دیکھ چکے تھے۔ میں پریشان ہو رہا تھا کہ جانے وہ میرے بارے میں کیا غلط سوچیں کہ میں کسی لڑکی کو بھگا کر لے جا رہا ہوں۔ وڈیرے کی بہن کا نام سعدیہ تھا، وہ مجھے کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، ایک بار جب ہم شہر پہنچ گئے، ساری لڑکیوں کو بحفاظت واپس لے آئیں گے تو سب کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے معلوم کہ لڑکیوں کے اغوا کے پیچھے کون ہے اور وہ اب کہاں ہیں، اور میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ شہر جائیں گے تو میں تمہیں سب بتا دوں گی۔ اب تو مجھے شک ہونے لگا تھا کہ کہیں میں نے اس کے ساتھ آ کر غلطی تو نہیں کر دی، کہیں الٹا میں ہی نہ پھنس جاؤں۔ شاید اسے بھی یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں اس پر شک کرنے لگا ہوں، تو وہ کہنے لگی کہ تم مجھے غلط مت سمجھو، اصل میں غائب ہو جانے والی 3 لڑکیاں میری سہیلیاں ہیں، اس لیے میں اچھے سے جانتی ہوں کہ یہ سب کون کر سکتا ہے۔ اس کام کے لیے مجھے ایک ساتھی کی ضرورت تھی، اسی لیے میں تمہیں اپنے ساتھ یہاں پر لے کر آئی ہوں، کیونکہ میں ایک عرصے سے تمہیں جانتی ہوں، تم ایک اچھے اور ایماندار آدمی ہو۔ اس کے منہ سے اپنی تعریف سن کر مجھے اچھا لگا۔ وہ اچھی لڑکی ہی تھی، میں ہی جان بوجھ کر اس پر شک کر رہا تھا۔ بس سے اتر کر ہم دونوں ایک گھر میں آ گئے۔ وہ کہنے لگی کہ آج کی رات ہم یہاں پر رکیں گے، پھر میں تمہیں ساری کہانی بتاؤں گی کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا، اور ہم ان سب لڑکیوں کو کیسے چھڑا سکتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے درخواست کی کہ اب مجھے بتائیں کہ یہ سارا چکر کیا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ اصل میں وہ تینوں لڑکیاں غائب نہیں ہوئی ہیں، بلکہ وہ گھر سے بھاگی ہیں۔ وہ لڑکیاں اسکول جانے کے بہانے لڑکوں سے راہ و رسم بڑھا چکی تھیں، اور چونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے گھر والے ان کی پسند کی شادی ہرگز نہیں کریں گے، تو ایک ایک کر کے وہ لوگ گھر سے بھاگ گئیں تاکہ ان پر نام بھی نہ آئے اور سب کو یہ لگے کہ لڑکیاں پراسرار طریقے سے غائب ہو رہی ہیں۔ یہ سب مجھے اس لیے پتا ہے کہ وہ تینوں میری قریبی سہیلیاں تھیں، اور میں نے انہیں بہت منع کیا تھا کہ وہ یہ قدم ہرگز نہ اٹھائیں، مگر انہوں نے یہ قدم اٹھا لیا اور مجھے کہا کہ ہم تمہیں اپنی خیریت کی اطلاع دے دیں گے، مگر شہر جانے کے باوجود ان کی طرف سے مجھے کوئی پیغام نہیں آیا، تو اس لیے میں پریشان ہو گئی کہ کہیں وہ تینوں اب کسی مصیبت میں ہی نہ پھنس گئی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے سوچا کہ مجھے انہیں تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ ساری غلطی میری ہی ہے کہ میں نے ان کے بھاگنے کی خبر سن کر بھی کچھ نہیں کیا اور انہیں جانے دیا۔ وہ بیچاری بہت شرمندہ ہو رہی تھی اور بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ یہ میری ہی غلطی ہے کہ میں نے اپنی دوستوں کی باتوں میں آ کر ان کو جانے دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اسی لیے میں ان کی تلاش میں شہر آئی ہوں تاکہ ان کو ڈھونڈ سکوں اور واپس لے جا سکوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے کہنے لگی کہ تم باہر سے جا کر شام کے لیے کھانا لے آؤ تاکہ ہم دونوں کھانا کھا لیں۔ میں باہر آ گیا اور جو ہی میں ایک دکان پر کھانا لینے کے لیے رکا تو اچانک ہی مجھ پر جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ کئی لوگ اچانک مجھ پر پل پڑے تھے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ مصیبت کہاں سے نازل ہو گئی۔
میں نے بمشکل خود کو بچاتے ہوئے دیکھا تو وہ 3 لوگ تو میرے گاؤں کے آدمی تھے اور ان کے پیچھے وڈیرا کھڑا تھا جو مجھے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ میرے سامنے تو زمین اور آسمان ہی گھوم گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں ان لوگوں کے ہاتھ کیسے چڑھ گیا۔ ہم دونوں تو بہت احتیاط سے شہر تک آئے تھے اور کوشش کی تھی کہ کسی کو بھی ہمارا پیچھا کرنے کا موقع نہ ملے، تو یہ لوگ مجھ تک کیسے پہنچ گئے؟ اسی وقت اچانک مجھے خیال آیا کہ بی بی بھی تو اس گھر میں اکیلی ہی ہوگی، کہیں وہ بھی کسی مصیبت میں نہ پھنس گئی ہو۔ اگر یہ لوگ مجھ تک پہنچ سکتے تھے تو یقیناً وڈیرا اپنی بہن تک بھی پہنچ گیا ہوگا۔ یہ سب تو ہم نے نہیں سوچا تھا، یہ سب بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں پکڑا گیا تھا اور میری حالت خوف کے مارے بری ہو رہی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ وڈیرے کی بہن نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ایسی کوئی نوبت آئی تو وہ سارا الزام اپنے سر پر لے لے گی اور مجھے کچھ نہیں ہونے دے گی۔ اس لیے مجھے اطمینان ہوا۔ ان لوگوں نے مجھے گاڑی میں ڈالا اور دوبارہ گاؤں واپس لے آئے۔ جیسے ہی میں نے گاؤں میں قدم رکھا تو گاؤں کے سارے لوگ مجھے مارنے کے لیے دوڑے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے ان سب کا ایسا کیا بگاڑا ہے جو یہ میرے پیچھے اس طرح ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں۔ وڈیرے کے آدمیوں نے بمشکل مجھے ان سے چھڑایا۔ میں نے چیختے ہوئے ان سب سے کہا کہ تم لوگ مجھے آخر کیوں مار رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ کہنے لگے، تم گاؤں کی بیٹیوں کو بھگا کر لے جاتے ہو اور پھر پوچھتے ہو کہ تم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ اچھا، تو اب میں سمجھا تھا۔ چونکہ میں وڈیرے کی بہن کو ساتھ لے کر گیا تھا اور کچھ لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا تھا، تو شاید وہ یہی سمجھے کہ میں اسے بھگا کر لے جا رہا ہوں۔ میں نے ان لوگوں کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہا کہ جیسا تم لوگ سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو اپنی مرضی سے میرے ساتھ گئی تھی۔ وڈیرے کے آدمی نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے پوچھا کہ اگر بی بی تمہارے ساتھ اپنی مرضی سے گئی تھی تو وہ ہمیں بے ہوش حالت میں کیوں ملی؟ میں چونک گیا اور الجھن کا شکار ہو گیا کہ وہ بھلا کیوں بے ہوش ہو گئی ہوگی۔ جب میں کھانا لینے کے لیے نکلا تب تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ اسے بہت بھوک لگی تھی، شاید بھوک کی زیادتی کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہوگی۔ ان لوگوں کی باتوں سے مجھے پتا چلا کہ وڈیرا دوسری گاڑی میں اپنی بہن کو بھی واپس لے آیا ہے اور وہ دونوں اس وقت حویلی میں ہیں۔ مجھے لا کر ایک کمرے میں قید کر دیا گیا تھا۔ وہ پوری رات میری پریشانی میں گزری۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے قید کیوں کیا گیا ہے، آخر میرا کیا قصور ہے۔ صبح جب میں اٹھا تو ان لوگوں نے مجھے کھانے کو بھی کچھ نہیں دیا اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے باہر لے آئے۔ باہر آ کر دیکھا تو الگ ہی منظر دیکھنے کو ملا۔ جرگا بیٹھا ہوا تھا۔ میں حیران کہ پنچایت کیوں بیٹھی ہے؟ ایسا تو تبھی ہوتا ہے جب گاؤں میں کوئی مجرم ہو اور اسے سزا دینی ہو، لیکن ابھی تو مجھے ہی ہاتھ پاؤں باندھ کر یہاں پر لایا گیا ہے، تو کیا میں مجرم ہوں؟ لیکن کس لیے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ طرح طرح کی سوچیں میرے دماغ پر حاوی ہونے لگی۔ میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ سارے گاؤں والے یہ سمجھ رہے تھے کہ لڑکیوں کے اغوا اور ان کے گاؤں سے غائب ہو جانے کے پیچھے میرا ہاتھ تھا۔ چونکہ کل ان لوگوں نے مجھے وڈیرے کی بہن کے ساتھ جاتے دیکھ لیا تھا تو ان لوگوں کو مجھ پر شک ہو گیا۔ ایک نئی بات مجھے یہ بھی پتا چلی کہ میرے گھر سے نکلنے کے بعد ان لوگوں نے میرے گھر کی تلاشی لی تھی اور وہ پیسے جو وڈیرے کی بہن نے مجھے دیے تھے ان سب کی نظروں میں آ گئے تھے، اور یہ چیز مزید میرے کردار کو مشکوک بنا رہی تھی، اور انہیں یہی لگ رہا تھا کہ میں نے پیسوں کے بدلے ان سب کی بیٹیوں کو کہیں بیچ دیا ہے۔ یہ اتنے سنگین الزامات تھے کہ میری روح تک کانپ گئی۔ میں نے انہیں چیخ کر حقیقت بتانی چاہی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وڈیرے کی بہن تو خود میرے پاس آئی تھی کہ میں اس کی مدد کروں۔ یہ سن کر وڈیرے کو بہت غصہ آیا اور وہ کہنے لگا کہ تم میری بہن کو بیچ میں کیوں لا رہے ہو، جبکہ اسے بھی اغوا کرنے کے پیچھے تمہارا ہی ہاتھ ہے۔ کل جب ہم تمہارا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور اس گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ میری بہن تو بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ بھاگتی تو وہ اس حالت میں تو نہ ہوتی۔ میں نے کہا آپ انہیں یہاں پر بلا کر پوچھ لیں، وہ میری گواہی دیں گی۔ مجھے پوری امید تھی کہ جیسے ہی اس سے پوچھا جائے گا تو وہ بتا دے گی کہ سچ کیا ہے، مگر کچھ دیر بعد جب وڈیرے کی بہن حاضر ہوئی تو مجھے پوری امید تھی کہ وہ میرے حق میں بیان دے گی، مگر اس نے تو ایک لفظ بھی میری حمایت میں نہیں کہا، بلکہ الٹا جو کچھ اس نے بتایا اسے سن کر تو میرے حواس ہی کام کرنا چھوڑ گئے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ جو میں سن رہا ہوں کیا وہی سچ ہے۔ وڈیرے کی بہن نے مجھے ساری پنچایت کے سامنے جھوٹا قرار دے دیا اور کہنے لگی کہ اسی شخص نے مجھے اغوا کیا تھا اور یہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، اور باقی لڑکیوں کے غائب ہونے کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ یہ میرے بھائی کا قرض اتارنا چاہتا تھا اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے،
اس لیے اس نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا تاکہ بہت سارے پیسے حاصل کر سکے اور اپنے قرض سے نجات پا سکے۔ یہ سب سن کر تو میرے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی۔ مجھ سے اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہوا گیا۔ اتنا بڑا دھوکہ آخر اس نے مجھے کیوں دیا؟ میں نے تو اس کی مدد کرنی چاہی تھی اور میری نیت بھی نیک تھی، پھر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا؟ میں بہت چیخا اور چلایا مگر میری کسی نے بھی نہیں سنی اور مجھے قصوروار قرار دے دیا۔ پنچایت نے مجھے کہا کہ اگر میں نے ان لڑکیوں کا پتہ نہیں بتایا تو مجھے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں تو اب ان لڑکیوں کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا اور اپنی بے گناہی ثابت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل آخر کیوں کھیلا گیا، اس سب کے پیچھے کیا مقصد تھا۔ اسی وقت پولیس کو بلا کر مجھے پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور اب تو میری امید بالکل ہی ختم ہو گئی، کیونکہ پولیس کے ہاتھ جو ایک بار لگ جائے پھر اس کی باقی کی زندگی جیل میں ہی گزرتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اب میری باقی کی زندگی یہیں کٹنے والی ہے۔ خوش قسمتی سے جو پولیس آفیسر تفتیش کے لیے میرے پاس آیا وہ ایک اچھا انسان تھا۔ میں نے قسم اٹھا کر اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور مدد کی درخواست کی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اسے میری باتوں پر یقین آ گیا ہے۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے بتایا گیا کہ وڈیرا اور اس کی بہن مجھ سے ملنے جیل میں آئے ہیں۔ میں وڈیرے کی بہن کو دیکھتے ہی چیخا اور کہنے لگا، آپ نے اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ کیوں کیا ہے؟ میں نہ تو آپ کو جانتا تھا اور نہ ہی سارے معاملے میں میرا ہاتھ تھا، پھر بھی آپ نے مجھے کیوں پھنسا دیا؟ وہ دونوں بہن بھائی ہنسنے لگے اور ان کے ہنسنے کے انداز سے میں سمجھ گیا کہ اس سازش میں وہ دونوں ہی شامل تھے۔ وڈیرا کہنے لگا، ہاں، اس ساری سازش کے پیچھے تمہارا ہاتھ نہیں ہے، لیکن یہ بات تو صرف ہم تینوں ہی جانتے ہیں اور کوئی دوسرا نہیں جانتا، تو تم کیسے اپنی سچائی ثابت کر پاؤ گے؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگا کہ ان سب لڑکیوں کے اغوا کے پیچھے ہمارا ہی ہاتھ تھا۔ میری بہن ان لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ شہر لے جاتی تھی اور وہاں پر ان کا بڑا اچھا سودا ہو جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ سب گاؤں والوں کا شک میری طرف ہونے لگا۔ اگر ان کا شک مجھ پر پکا ہو جاتا تو مجھے لینے کے دینے پڑ جاتے، اسی لیے میں کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا جس پر سارا الزام ڈال کر میں خود کو بری کر کے لوگوں کی نظروں سے اپنا شک دور ہٹا سکوں، اور میری نظر تم پر پڑی۔ تم ایک بے وقوف انسان ہو اور جیسا ہم نے سوچا تھا تم نے بالکل ویسا ہی کیا۔ میں نے جان بوجھ کر گاؤں کے ان لوگوں کو راستے میں کھڑا کیا ہوا تھا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے تمہیں جاتے ہوئے دیکھ لیں، اور اس کے بعد کی باقی ساری کہانی تو تم جانتے ہی ہو کہ کیسے ہم نے تمہیں پکڑا اور پنچایت کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ سب سن کر میں تو حیران ہی ہو گیا۔ میں ہکا بکا رہ گیا کہ تو یہ تھا ان کا پلان کہ اپنی جگہ وہ مجھے پھنسا دیں تاکہ گاؤں والے مجھ سے نفرت کریں اور مجھ پر شک کریں اور وہ دونوں بہن بھائی صاف بچ جائیں۔ مگر اب ان کا کھیل ختم ہو چکا تھا، کیونکہ ان دونوں کی ساری باتیں ریکارڈ ہو چکی تھیں۔ اس پولیس افسر نے مجھے کہا تھا کہ مجھے تم پر یقین ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں ایک عرصے سے اس وڈیرے کے پیچھے ہوں، لیکن مجھے کوئی ثبوت نہیں مل رہا، اس لیے میں یہاں پر کیمرہ لگا کر جا رہا ہوں۔ جب وہ دونوں تم سے ملنے آئیں تو تم نے کسی بھی طرح ان کے منہ سے ساری بات اگلوانی ہے تاکہ وہ دونوں اپنے منہ سے اعتراف جرم کر لیں اور ہمارے ہاتھ پکا ثبوت لگ جائے۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اب مجھے چھوڑ کر پولیس نے ان دونوں کو پکڑ لیا تھا۔ سب گاؤں والوں کو حقیقت پتہ چل گئی کہ اس سازش میں مجھے وڈیرے اور اس کی بہن نے پھنسایا تھا، جبکہ میرا تو کسی سے دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ پولیس کے ہاتھ پکے ثبوت لگے تھے، اس لیے وڈیرے کو ان لڑکیوں کا بھی پتہ بتانا پڑا جنہیں بعد میں پولیس چھاپا مار کر واپس لے آئی۔ گاؤں والوں کو ان کی بیٹیاں واپس مل گئیں، وڈیرے اور اس کی بہن کو سزا ہو گئی، اور رہا میں خوش تھا کہ چلو اس بہانے میری وڈیرے کے ظلم سے تو جان چھوٹی، اب میں اپنی زندگی میں آزاد تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔